بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جب فلسطین فتح کیا گیا، وہاں ان دنوں عرب نسل کے قبائل آباد تھے۔ اسلامی لشکر کے سپہ سالار سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے یرموک کے بعد اسلامی لشکر کے ساتھ دمشق آ چکے تھے۔ آپ نے اصحاب سے مشورہ کیا کہ کیساریہ کی طرف روانہ ہوا جائے یا بیت المقدس کی طرف۔ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک مکتوب روانہ کیا گیا کہ ان دونوں شہروں میں سے کس کا انتخاب کیا جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے مشورہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین رضی اللہ عنہ، آپ اسلامی لشکر کو بیت المقدس کی طرف روانگی کا حکم دیں، کیونکہ وہی پہلے فتح ہوگا، پھر کیساریہ کی طرف جائیں۔ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مجھے بیت الفتح کی مقدس بشارت دی ہے، پھر کیساریہ کی فتح کی۔ یہ سن کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابو حسن، آپ نے سچ کہا۔ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو پہلے بیت المقدس اور پھر کیساریہ کی طرف روانگی کا حکم دیا۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو جیسے ہی امیر المومنین کا مکتوب ملا تو آپ نے 5000 اسلامی لشکر کو روانہ کر دیا۔ وہاں کا قلعہ بڑا مضبوط تھا۔ رومیوں نے ویسے بھی یرموک کا حال سن رکھا تھا، اس لیے وہ پوری تیاری سے حاضر تھے۔ اسلامی لشکر کے جاتے ہی وہ قلعے میں چھپ گئے اور اسلامی لشکر نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ ابو عبیدہ بن جراح کے حکم سے روزانہ اس قلعے پر حملہ کیا جاتا اور 11 دن تک مسلسل حملہ جاری رہا، مگر کوئی خاص پیش رفت نہ ہوئی۔ 11ویں دن خود ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ انہوں نے تکبیر اور تحلیل کی صدائیں بلند کی، وہ خوب نعرے لگائے تو رومیوں کو بھی معلوم ہوا کہ اسلامی لشکر کا بہت بڑا سردار آ رہا ہے۔ وہ پریشان ہوئے اور سب سے بڑے راہب کے پاس گئے اور ساری صورتحال بیان کی۔ اسے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا سردار آ گیا ہے تو وہ بہت پریشان ہوا اور کہنے لگا، اب تمہاری ہلاکت کا وقت قریب آ گیا، کیونکہ میں نے پچھلی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے ملک شام کو فتح کرنے والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ساتھی ہوگا جس کا رنگ سرخ ہوگا۔ اگر یہ وہی سردار ہے تو ہمارے پاس اس کے علاوہ چارہ نہیں کہ ہم ان سے صلح کر لیں۔ وہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار کو دیکھنے کے لیے قلعے کی دیوار پر آیا۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، وہ آگے گئے۔ انہوں نے کہا کہ تم اسلام قبول کر لو یا پھر جزیہ دے دو، امان حاصل کرو، یا تو ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن یہ راہب بالکل خاموش رہا، کوئی جواب نہ دیا، فقط وہ انہیں دیکھتا رہا۔ پھر وہ نیچے اتر کر چلا گیا۔ پھر اس نے اپنے لوگوں سے کہا، یہ وہ شخص نہیں جس کے بارے میں میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، تم ان سے جنگ کرتے رہو، یہ تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر اسلامی لشکر کو حکم دیا کہ آپ ان سے جنگ جاری رکھیں۔ روزانہ اسلامی لشکر اس قلعے پر حملہ کرتا تو رومی بھی اوپر سے تیروں کی برسات کرتے، دونوں طرف سے جانی اور مالی دونوں نقصان ہوتے، سپاہی زخمی ہو جاتے۔ 4 ماہ تک یہ لڑائی جاری رہی۔ اہل شہر تنگ آ گئے، وہ دوبارہ اپنے لیڈر کے پاس گئے اور ساری صورتحال بیان کی۔ اب یہ راہب پھر قلعے کی دیوار پر آیا اور حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا، ہر حال میں تم سے جنگ کریں گے، البتہ اپنے شہر کو صرف ایک ہی شخص فتح کرے گا جس کے اوصاف ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھے ہیں، اور وہ تم نہیں ہو۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہاری کتابوں میں اس کے کیا کیا اوصاف لکھے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا، ہم تمہیں نہیں بتائیں گے، البتہ اس کو دیکھ کر ہم فوراً پہچان جائیں گے کہ یہ وہی شخص ہے۔ ہاں، اگر تم اس کا نام جاننا چاہتے ہو تو اس کا نام بتا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر! ان کی کتابوں میں اس صحابی کا نام بھی موجود تھا۔ وہ کہنے لگا، جو شخص ہمارے شہروں کو فتح کرے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوگا، اس کا نام عمر بن خطاب ہوگا، جو فاروق اعظم کے لقب سے مشہور ہوگا، اور وہ نہایت سخت گیر ہوگا، اللہ کے کاموں میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی یہ سنا تو وہ مسکرائے اور خوش ہو کر فرمایا، یعنی رب کعبہ کی قسم، ہم نے شہر فتح کر لیا، اور اس راہب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم جس کا ذکر کرتے ہو وہ ہمارے خلیفہ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل قدر صحابی ہیں۔
اس راہب نے کہا اگر یہ بات ہے تو تم جنگ کو روک دو اور انہیں یہاں بلاؤ، اگر ان کی تمام صفات نہیں ہوئی تو ہم ان کے شہر حوالے کر دیں گے کسی جنگ و جدل کے بغیر، تمام دروازے کھول دیں گے اور ہم جزیہ قبول کر لیں گے۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے یہ درخواست قبول کر لی۔ آپ نصرانی راہب سے بات کرنے کے بعد نیچے تشریف لائے اور وہاں پر ہونے والی گفتگو اپنے تمام ساتھیوں مجاہدین کو بتلائی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ تو ایک مکتوب میں تمام تفصیلات درج کر کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیج دی گئی۔ اللہ اکبر! جب یہ خط مدینہ منورہ پہنچا تو حضرت سیدنا ابو میسرہ بن مسروق جب مدینہ پہنچے تو ان کی عدالت میں حاضر ہوئے اور فرمایا خوشخبری لایا ہوں۔ عرض کیا رب کعبہ کی قسم خوشخبری لایا ہوں، اور مکتوب بارگاہ فاروقی میں پیش کیا گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب یہ مکتوب پڑھا، صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور ملک شام کی طرح روانگی کے بارے میں سوچنے لگے اور پھر تیاریاں شروع کر دی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بیت المقدس جانے کا فیصلہ ہوا۔ یہ خبر سن کر مدینہ منورہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس سفر کا آغاز کیا تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں تشریف لائے، 4 رکعت نماز پڑھی، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، پھر اس کے بعد سفر کا آغاز کر دیا۔ علی رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا، اصحاب کو ساتھ لیا اور ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کے سفر کی نوعیت یہ ہوتی تھی، فجر کے بعد سفر شروع کرتے اور ظہر کے وقت کسی مقام پر پڑاؤ ڈالتے، وہاں اپنے اصحاب کو واعظ و نصیحت فرماتے، اللہ کا خوف اور عبادت کا تذکرہ، عبرت وغیرہ کا بیان کرتے اور ستو اور کھجور وغیرہ کھا لیا کرتے۔ امیر المومنین کا جن جن راستوں سے گزر ہوتا، وہاں کے لوگ اپنے مقدمات، اپنی عرضیاں لے کر آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے۔ آپ قرآن اور سنت کی روشنی میں ان کا فیصلہ کرتے جاتے، یہاں تک کہ بیت المقدس کی سرحد میں داخل ہو گئے۔ وہیں آپ سرحد میں داخل ہوئے تو عربی شہ سواروں کا ایک قافلہ دیکھا۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو آگے بھیجا کہ معلوم کریں یہ کون لوگ ہیں۔ تو زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے آ کر خوشخبری دی کہ جو لشکر آپ نے آگے بھیجا ہوا ہے، یعنی بیت المقدس والا لشکر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ دستہ اس لیے بھیجا تاکہ یہ ان کو جا کر خوشخبری سنائیں کہ آپ کہاں پہنچے۔ پھر وہ قافلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مصافحہ کیا، دست بوسی کی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تم لوگ یہاں کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا اے امیر المومنین، آپ کی آمد میں پورا اسلامی لشکر آنکھیں بچھائے بیٹھا ہے، نظر اٹھا اٹھا کر لوگ مدینہ منورہ سے آنے والے راستے کو دیکھ رہے ہیں۔ شخص آپ کے دیدار کے لیے بے چین ہے، لہٰذا اسلامی لشکر کے سپہ سالار امیر المومنین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کی خبر لانے کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم جا کر ان کو جلدی خوشخبری سنا دیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں اجازت دے دی کہ الحمدللہ امیر المومنین شام کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ وہ خود جائے اور جا کر امیر المومنین کا استقبال کرے، مگر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے سب کو روک دیا اور خود امیر المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ بن جراح رضی اللہ عنہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر آئے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی اونٹنی بٹھائی اور نیچے اتر آئے، امیر المومنین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کیا، مصافحہ کیا، گلے ملے، ملاقات کی، اسلامی لشکر کی طرف روانہ ہوئے، اللہ اکبر کہا۔ سوچئے کیا منظر ہوگا جب قافلہ بیت المقدس پہنچا تو امیر المومنین کا نہایت شاندار استقبال کیا گیا۔ تمام مجاہدین نے آپ سے ملاقات کی، دست بوسی کی، پھر آپ رضی اللہ عنہ نے نہایت فصیح انداز سے خطبہ دیا، تمام صحابہ کو اعمال صالحات، تقوی، پرہیزگاری کی نصیحت کی۔ خطبے سے فارغ ہوئے سیدنا ابو عبیدہ جراح رضی اللہ عنہ نے ملک شام کی جنگوں کے حالات تفصیلات سے بتائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سن سن کر کبھی روتے اور کبھی خوش ہوتے، مکمل گفتگو ہوتی رہی، یہاں تک کہ تمام حالات سن لیے گئے۔
اتنے میں ظہر کا وقت ہو گیا۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اذان دیا کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد مدینہ طیبہ سے ملک شام کی طرف چلے گئے اور لشکر اسلام میں داخل ہو کر جہاد میں مصروف ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے اذان کہنا بالکل چھوڑ دی تھی۔ اپنے مولا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرقت کے رنج میں شکستہ دل تھے۔ اذان دیتے وقت انہیں سخت غم و رنج لاحق ہو جاتا، گریہ زاری ہوتی، اذان کو مکمل کرنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ جب ظہر کا وقت قریب آیا تو تمام مجاہدین نے عرض کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی اذان ہمیں سنوائیے۔ چونکہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ موجود تھے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ مجاہدین کی خواہش پوری کی جائے۔ تو اس وقت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان بالکل چھوڑ دی تھی، کسی کے کہنے پر اذان نہیں دیتے تھے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا حکم بڑا تھا، ادب کرتے تھے، اس لیے راضی ہو گئے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اذان کہنا شروع کی۔ جیسے ہی بلند آواز میں کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، ان کی آواز میں اتنا درد، اتنی رقت تھی کہ لشکر اسلام پر رقت طاری ہو گئی، مجاہدین کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو گئی۔ محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا۔ اللہ اکبر، شام کی سرزمین پر مدینہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے آنکھوں کو ٹھنڈا کیا کرتے تھے، مگر وہ دیدار اب کہاں نصیب ہوگا۔ تمام مجاہدین شدت غم سے کانپنے لگے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچے۔ پورے لشکر پر کہرام مچ گیا اور سب تڑپنے لگے، آہو بکا کرنے لگے۔ شدت غم سے مجاہدین ایسے تڑپنے لگے کہ ابھی ان کا دل پھٹ جاتا۔ بعض پر تو بے ہوشی طاری ہو گئی، عمر رضی اللہ عنہ پر بھی گریہ طاری تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی طبیعت بھی ناقابل برداشت تھی، ایسا لگتا تھا کہ وہ اذان مکمل نہیں کر پائیں گے۔ اسلامی لشکر پر غم کی وہ کیفیت طاری تھی کہ رونے چیخنے کے علاوہ کچھ سنائی نہ دیتا تھا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان مکمل کی۔ بہت دیر تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین آپ کی یاد میں روتے رہے۔ بالآخر اللہ نے سب کو تسکین دی۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سب لشکر کو نماز پڑھائی اور بیت المقدس جانے لگے۔ جب آپ نے بیت المقدس کی طرف روانگی کا ارادہ فرمایا تو بکری کے بالوں سے بنا ہوا لباس پہنا، اور وہ جبہ ٹکڑے ٹکڑے سی کر بنایا گیا تھا اور اس میں 14 پیوند لگے ہوئے تھے۔ ایک پیوند جو تھا وہ چمڑے کا تھا۔ تو اسلامی لشکر کے تمام سرداروں نے آپ سے درخواست کی، حضور آج تو بڑا اہم دن ہے، آپ اچھے کپڑے آج زیب تن کیجئے، اچھے گھوڑے پر سوار ہوں۔ آج آپ کو بیت المقدس کے جو لوگ ہیں ان سے ملنا ہے اور انشاءاللہ ہمیں فتح ملنی ہے۔ جب آپ لوگوں نے بڑا اصرار کیا تو آپ راضی ہو گئے اور مصر کے اعلیٰ قسم کا سفید لباس پہن کر گھوڑے پر سوار ہو کر اسلامی لشکر کے ساتھ آپ بیت المقدس کے قلعے کی جانب روانہ ہوئے۔ ابھی چند قدم ہی چلے تھے ناظرین کہ آپ کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار ہوئے۔ آپ کو ایسا لگتا تھا جیسے آپ کو بڑی سخت تکلیف ہو گئی ہے۔ آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ سواری کو رکوایا، فوراً گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور فرمایا اللہ عز و جل مجھے معاف فرمائے، قریب تھا کہ میں ہلاک ہو جاتا۔ ایسے پرتکلف اتنے قیمتی لباس کو پہن کر میرے دل میں عجب تکبر داخل ہو گیا تھا۔ پھر فرمایا میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تمہارے اعلیٰ سفید لباس نے مجھے ہلاکت میں ڈال دیا۔ پھر آپ نے وہ لباس اتار دیا اور اپنا پرانا 14 پیوند والا لباس زیب تن فرما لیا۔ کے بعد آپ رضی اللہ عنہ بیت المقدس کی جانب روانہ ہوئے اور جب بیت المقدس کے قلعے کے اندر پہنچے تو وہاں موجود مجاہدین نے اب تکبیر و تحلیل کی صدائیں بلند کی، خوب اللہ رب العزت کی تعریف اور بڑائی کی، اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ جب یہ شور سنا بیت المقدس کے اندر جو لوگ تھے وہ حیران ہو گئے کہ جنگ تو بالکل رک گئی تھی،
کیا مسلمانوں نے پھر حملہ کر دیا؟ نصرانی راہب کمامہ نے جب وہ آوازیں سنی اور خادمین کو بھیجا معلوم کریں معاملہ کیا ہے، تو پتہ چلا اسلامی لشکر کے سب سے بڑے سردار امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں۔ راہب قلعے کی دیوار پر آیا اور اسلامی لشکر میں پیغام بھیجا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زیارت اور شناخت کرنا چاہتے ہیں، انہیں قلعے کے قریب لایا جائے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بغیر اسلحے کے اکیلے ہی قریب جانے لگے۔ تو بعد میں یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی ساتھ جائیں گے۔ آپ اپنے اونٹ پر سوار تھے اور ہاتھ میں ایک درہ تھا۔ جب آپ دیوار کے قریب پہنچے تو اس نصرانی راہب کو آپ کو بڑے غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد راہب کمامہ نے بلند آواز سے شور کرنا شروع کر دیا، اپنی قوم کو پکار کر کہا، خدا کی قسم یہ وہی شخص ہیں جن کی صفات ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں، اور ان کے ہاتھوں پر ہمارا شہر فتح ہوگا، پھر اس شہر نے اب نہیں بچنا۔ کمامہ نے اپنی قوم کو جھڑکتے ہوئے اور ڈانٹتے ہوئے کہا، سختی ہو تم پر، یہ کیا تاخیر ہے؟ قلعے سے جلدی اترو، ان کے پاس جاؤ، ان سے امان اور ذمہ داری حاصل کرو۔ خدا کی قسم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی ہیں۔ جب رومیوں نے کمامہ کا فرمان سنا تو وہ جلدی جلدی قلعے سے اترے، شہر کے دروازے کھول دیے گئے۔ دوڑتے ہوئے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امان کی درخواست کرنے لگے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا، پورے شہر والوں کو امان دے دی اور اس کا جو پروانہ تھا وہ جاری کر دیا، عہد و پیمان ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز فجر کے بعد عظیم الشان لشکر کو لے کر بیت المقدس میں داخلہ فرمایا۔ اس کے بعد کئی سو سال تک بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ بعد ازاں تقریباً 11ویں صدی عیسوی میں بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا، جسے صلاح الدین ایوبی نے 1187 عیسوی میں دوبارہ فتح کیا اور بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اور پہلی جنگ عظیم تک ترک عثمانیہ خلافت کے زیر انتظام رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار لانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں پھر قبلہ اولا نصیب فرمائے۔ یہ تھی بیت المقدس کی داستان، اور یہ تھے فاتح اول عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جنہیں دیکھ کر دشمن نے بغیر لڑائی کے بیت المقدس آپ کے حوالے کر دی۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔